उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? कयामत के दिन तक की मोहलत दे दे। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार, और जिन्न को पैदा फरमाया आग के शोले से। ओए, बाहर निकल। कौन है जो मुझे रोकेगा? आ गया गलीज इंसान। सब डरपोक हैं यहाँ। पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है। खबीस शैतान कहीं का। देखा आपने, हम जब भी किसी इंसान को कोई गुनाह करते हुए देखते हैं तो उसे फौरन शैतान कह देते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर ये शैतान कौन है, इसे क्यों पैदा किया गया? कुरान में अल्लाह ताला ने शैतान और इब्लीस का जिक्र कितनी बार किया है? सूरह बकरा, सूरह आराफ और सूरह साद, इसके अलावा कई सूरतों में अल्लाह ताला ने इब्लीस की स्टोरी को बयान किया है। शैतान सिर्फ एक गाली है या फिर ऐसी हकीकत जिससे हमारा पाला रोज पड़ता है? शैतान को जन्नत से निकालकर क्यों जमीन पर भेज दिया गया? अगर इन सवालों के जवाब आप नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखें और अपनों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए है। इंसान की तख्लीक से पहले जमीन और आसमान पर एक ही नाम गूंजता था, अज़ाज़ील, यानी अल्लाह का अजीज। ये वो दौर था जब वो जिन्न होने के बावजूद अपनी इंतहाई इबादत और रियाजत की वजह से जन्नत के बैतुल माल का खाजिन, फरिश्तों का सरदार और मुअल्लिमे मलाइका था। उसकी इबादत का ये आलम था कि ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां अज़ाज़ील ने अल्लाह के हुजूर सजदा न किया हो। अज़ाज़ील ने अल्लाह को इतने सजदे किए कि उसके सजदों को ज़मीन पर बिछाया जाए तो राई के दाने के बराबर जगह खाली नहीं रहेगी। स्कॉलर्स कहते हैं कि अज़ाज़ील ने हज़ारों सालों तक अल्लाह की इबादत की। कुछ स्कॉलर तो यह भी कहते हैं कि इब्लीस 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। उसकी शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे हर आसमान पर अलग लक़ब से पुकारा जाता था। अज़ाज़ील को पहले आसमान पर आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें पर अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था। तख्लीक़ आदम से हज़ारों साल पहले की बात है। एक रोज़ अज़ाज़ील निहायत अदब के साथ लोहे महफूज के करीब पहुंचा। उसकी पलकें शुक्र और एहसानात से बोझल थी। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो वहाँ पर एक ऐसी तहरीर लिखी हुई थी जिसने उसके वजूद को हिला कर रख दिया। वहाँ लिखा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अज़ाज़ील ने डरते हुए पूछा, या अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदा से निदा आई, ए अज़ाज़ील, ये बंदा निहायत आबिद और जाहिद है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा और मैं इसे मरदूद और मलऊन करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की ये बात सुनकर अज़ाज़ील लरज़ उठा। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई और उसने रोते हुए पूछा, ए महबूद बरहक, क्या मैं उसे जानता हूँ? जवाब आया, वक्त आने पर न सिर्फ तो उसे जान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्श मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़ील अंदर तक टूट गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, कौन बदबख्त होगा जो हमेशा के लिए इबरत का निशान बन जाएगा? मगर अफसोस, वक्त गुजरता गया और अज़ाज़ील इस डरावने वाक़ये को भूल गया। वो फरिश्तों की महफिलों में बैठता, उन्हें वाज़ सुनाता। जब वो जिब्रील, मिकाईल और इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसे मुक़द्दस फरिश्तों को अपने सामने बैठा देखता तो उसके दिल में अपनी बरतरी का एहसास पैदा होता। वो दिल ही दिल में कहता, ए अज़ाज़ील, तू इन सब से अफजल है।
جب زمین پر بسنے والی اگلی جنات کی قوموں نے فساد پھیلایا اور خون ریزی شروع کر دی، زمین ظلم سے بھر گئی، تب اللہ نے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے عزازیل کو چنا۔ اللہ نے اسے فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر بھیجا تاکہ وہ ان باغی جنات کو سبق سکھا سکے۔ عزازیل نے پوری طاقت اور حکمت کے ساتھ ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے انہیں بدترین شکست دی اور مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ فرشتوں اور جنات کی اس وار کو ہم ایپیسوڈ 1 میں کور کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ زمین اب پاک تھی، لیکن عزازیل کا دل اب پاک نہیں رہا۔ اس فتح نے اس کے دل میں خود پسندی کو پیدا کر دیا۔ اس نے اپنی طاقت اور اپنی کامیابی کو دیکھا اور سوچا، میں ہوں عزازیل، اللہ کا سب سے عزیز، میں سب سے افضل ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے اسے یہ مقام اس کی عبادت کی وجہ سے دیا تھا، لیکن اس نے اسے اپنی ذاتی خوبی سمجھ لیا۔ بس یہیں سے تکبر پیدا ہوا جو آگے چل کر ابلیس بننے کی وجہ بنا۔ ایک دن سیر کرتے ہوئے عزازیل نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو ابلیس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے امید تھی کہ زمین کی حکومت اسے ملے گی۔ میں نے ان باغی جناتوں کو خدیڑا ہے، زمین کی خلافت کا حقدار میں ہوں۔ جب مٹی کا پتلا بن کر تیار ہو گیا تو ابلیس کی حیرت اور حسد نے جنم لیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم کی پتلی کو بنایا اور یہ بغیر روح کے کئی سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ ابلیس گھبراتا۔ جب ابلیس اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ آخر کیسی مخلوق ہے یہ، اور اللہ نے اسے اس سڑی ہوئی مٹی سے کیوں بنایا ہے؟ جس کی وجہ سے جسم سے بجنے والی مٹی کی آواز آتی۔ وہ اس کھوکھلے جسم میں منہ کے راستے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل آتا۔ اس نے مٹی کی حقارت کی اور اپنی آگ کی طاقت پر ناز کیا۔ وہ حضرت آدم کے مٹی کے پتلے سے نفرت کرتا اور کہتا، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا، اسے برباد کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں جو زمین پر میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی، مولا کیا تو زمین میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری عبادت اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم میں روح پھونک دی گئی اور انہیں مختلف چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تو اللہ نے اپنی مخلوق کے درمیان مرتبے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کے آتے ہی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ان سب میں ایک سر ایسا تھا جو چکنے کے بجائے اکڑ گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے اپنی عقل لڑا کر اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس سوال کے جواب میں ابلیس نے جو کہا وہ دنیا کا پہلا غلط قیاس یعنی فالس اینالوجی بنا۔ اس نے اپنی برتری کا اظہار کیا اور کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس دلیل میں ابلیس نے 3 بنیادی غلطیاں کی۔ مادہ پر فخر، اس نے سمجھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے۔ اس نے آدم کے صرف مٹی والے پہلو کو دیکھا،
لیکن اس روح کو نظر انداز کر دیا جو اللہ نے اپنی طرف سے پھونکی تھی۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے حکم دینے والے کی بجائے جس کو سجدہ کرنا ہے اس پر توجہ دی۔ عبادت کی اصل روح اطاعت ہے، نہ کہ اپنا لوجک لڑانا۔ مٹی میں تواضع یعنی اگانے کی صلاحیت اور جوڑنے کی طاقت ہے، جبکہ آگ میں جلانے، تباہ کرنے اور بے قراری کی صفات ہے۔ حکمت الہی میں مٹی آگ سے بہتر تھی کیونکہ اس سے تعمیر ہوتی ہے، جبکہ آگ سے تخریب۔ ابلیس کی عقل اس کے تکبر کے پردے میں چھپ گئی تھی۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہو گیا اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ ابلیس نے معافی مانگنے کی بجائے یہ کہا نہیں نہیں، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی گئی۔ مہلت ملتے ہی شیطان غرور سے بولا تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بھٹکاؤں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں اس سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خدا سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ہمیشہ کے لیے ابلیس بن گیا۔ پہلے وہ حسین و جمیل تھا، لیکن اللہ نے اس کی نورانیت سلب کر لی اور اس کو نہایت ہی بدشکن اور بدنما کر دیا۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت ضائع ہو گئی اور شیطان کو جنت سے دھتکار کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ ابلیس 4 موقعوں پر بہت زور سے رویا یعنی نوحہ کیا۔ پہلا، لعنت کے وقت جب اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ دوسرا، جب اسے جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ تیسرا، جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ہدایت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ چوتھا، نزول سورہ فاتحہ۔ جب سورہ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان زور سے چیخا اور نوحہ کیا، کیونکہ یہ سورہ مومن کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی عزازیل سے ابلیس بننے کی داستان۔ ابلیس کی یہ داستان محض ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ ابلیس کے پاس علم کا سمندر تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا اور اللہ کا عزیز تھا، لیکن غرور اور تکبر نے اس کے علم پر پردہ ڈال دیا۔ دین میں اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے آگے رکھنا ابلیسی طریقہ ہے۔ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی، یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی، یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا، ایسی جمائیاں لے رہا تھا۔ پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے، وقت اچھا گزر جائے گا، یونیورس پر آپ سے میں سب سے بہتر ہوں، یہ کہنا ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو عدو مبین یعنی انسان کا کھلا دشمن کہا ہے۔ وہ انسان کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ابلیس رحمت سے مایوس ہے، مردود پارگاہ ہے، لیکن انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ حضرت آدم و ابلیس میں یہی فرق تھا کہ حضرت آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن ابلیس اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تو یہ تھی عزازیل سے ابلیس بننے کی مکمل سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ آئی ہوگی، لیکن زمین پر آ کر شیطان خاموش نہیں بیٹھا۔
तारीख गवाह है कि शैतान ने कई बार इंसानी रूप धरा है, कभी मक्का की गलियों में, तो कभी जंग बदर के मैदान में, तो कभी अल्लाह के नेक बंदों को गुमराह करने की कोशिश में। आखिर वो अपना सिंहासन कहाँ लगाता है, किस तरह हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है, अल्लाह ने उसकी मौत का किस कदर दर्दनाक अंजाम लिखा है। अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि इस इब्लीस के ऊपर पार्ट 2 वीडियो बनाऊँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।